الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 20 کہا اقبال نے پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر گفتگو کے اہم نکات سمجھ کر بتا سکیں، اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کر سکیں گے، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں گے۔ سوچیں اور بتائیں میں ہمارے پاس سوال ہے، پاکستان بنانے کا خواب سب سے پہلے کس نے دیکھا اور ہم انہیں کس نام سے جانتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، پاکستان بنانے کا خواب سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں کون سی دو باتیں مشترک تھیں؟ تو ان دونوں میں یہ دو باتیں مشترک تھیں کہ وہ دونوں ہی مسلمانوں کو آزاد وطن دلوانا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے انہوں نے سخت محنت کی۔ کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی دونوں نیک اتوار اور مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، کہا اقبال نے نظم میں تلفظ سیکھے کے الفاظ دیکھیں: ملت، آگاہ، منزل، رہنمائی، خطبے، برملا، اساس۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس نظم کی پڑھائی شعری انداز میں کرنی ہے۔ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے۔ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو، آگے بڑھو، قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے۔ نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے۔ رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی، ہے خدا کے بعد پیغمبر کہا اقبال نے۔ ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ ملک ایک ایسا بناؤ دی ہو جس کی اساس، مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو نظم ہے یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھی گئی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ کیا دعا کی، یا انہوں نے ملک و ملت کی جو ہے وہ شہرت کا چرچا کیا۔ آپ نے جو ہے وہ یہ کھلم کھلا اور منہ پر کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ سلسلے ہیں، مطلب وہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ نظم جو ہے اس کے شاعر کا نام، لکھنے والے شاعر کا نام ہے قیوم نظر۔ ہم نے سیکھا اس نظم کی پڑھائی کے بعد اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کو بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا۔ علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کی قومی فرض سے آگاہ کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح شعری انداز میں اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ ملت، قوم، آگاہ کرنا، بتا دینا، برملا، کھلم کھلا، منہ پر، چرچا، شہرت، منزل، جگہ، اساس، بنیاد۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 2 دیکھیں، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو جب آپ نظم کی پڑھائی اچھے انداز سے کر لیں گے تو آپ ان مصرعوں کو آپس میں ملانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اسی طرح اپنی کتاب پر یہ سرگرمی حل کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 3 دیکھیں، حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان سے متعلقہ مصرعے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ ہمیں حروف دیے ہیں، آپ نے ان کی ترتیب سے لفظ بنانا ہے۔ جیسے کہ پہلا لفظ دیکھیں ملت، تو ہم نے اس کے مطابق نظم سے مصرعہ لکھا، ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے۔ تو اسی طرح آپ نے سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 4 ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے اور دیے گئے سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو عنوان لکھیں گے آپ، کہا اقبال نے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 دیکھیں، علامہ اقبال نے کس بات کا چرچا کیا؟ علامہ اقبال نے ملک و ملت کا چرچا کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کو کیا دعا دی؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پیغمبر کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ سوال نمبر 4 ہے، اس مصرعے کا مفہوم لکھیں، ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس۔ تو آپ نے ان کے جواب اچھی
رائٹنگ میں اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 5 دیکھیں۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ہم پر کیا احسان ہے، وہ لکھنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے اچھے انداز سے ان 5 سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 5 ہے ہمارے پاس، مل کر کریں بات۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی نظم بچے کی دعا پڑھیں، آپس میں بات کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دعا مانگی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، بچے کی دعا نظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو پیارے بچوں، آپ نے وہ اچھے سے پڑھنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے کہ اس میں کیا کیا دعا مانگی گئی ہے۔ سرگرمی نمبر 6 ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بوجھیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ شخصیت کی تصویر بھی دی ہوئی ہے اور ان کا جو ہے وہ ان کی شخصیت کو، ان کا نام جاننے کے لیے ان کی ایک پہچان بھی دی ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے خانے میں ان کا نام لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے ہمارے پاس، قواعد سیکھیں۔ کوسین میں دیے ہوئے، کوسین کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ کو۔ کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف لکھ کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملے دوبارہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جیسا کہ ہائی لائٹ کر کے ان کے مترادف لکھے گئے ہیں، تو آپ نے اسی طرح جو ہے ان کے مترادف یاد کرنے ہیں اور ان جملوں کو دوبارہ اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 8 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کریں۔ تو پیارے بچوں، الف بائی ترتیب میں ہم کس طرح سے الفاظ کو لکھتے ہیں کہ ہم حروف تہجی الف پہ پڑھتے ہوئے ترتیب سے ان الفاظ کی جو ہے وہ ترتیب لگاتے ہیں اور بعد ازاں آپ نے ان الفاظ کی معنی لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 9 ہے، پڑھیں۔ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو آپ نے ان اشعار کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے کہ اس کا پہلا شعر ہے، اس پاک وطن کا تو رہنما ہے اور بھی رہبر تو سب سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے اے قائد اعظم، اے قائد اعظم۔ تو اس پہلے شعر میں قائد اعظم کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پاک وطن یعنی پاکستان کے رہبر اور رہنما ہیں اور وہی سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو سب سے بڑا رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی اچھے سے مکمل پڑھائی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 10 آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے، کچھ نیا لکھیں۔ تو آپ نے بچوں کے لیے اقبال نے کون سی نظمیں لکھی، اس موضوع پر آپ نے 10 جملے جو ہے وہ دی گئی جگہ پر اچھی لکھائی میں لکھنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کی تمام سرگرمیاں اچھی لکھائی میں اپنی کتاب پر حل کرنی ہے اور سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔